بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم سامعین، ہمارے سلسلہ درس کتاب الاعتقادیہ میں سے قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتب پر اعتقاد کے حوالے سے اس حوالے سے کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، باقی آسمانی کتابوں پر ہمارے ایمان کس طرح ہے، ایک یہ بحث ہے، اور قرآن کا باقی آسمانی کتابوں پر فوقیت اور برتری لفظ معنی ہر لحاظ سے شاہ علیہ رحمہ ایک تو اس زاویے سے قرآن کے بارے میں ہمیں اعتقاد کا حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں جو ہے ایک قرآن کا آیا قدم اور حدوث سے قرآن کے بارے میں بھی ایک بحث ہے۔ آیا قرآن جو ہے حادث ہے یا قدیم ہے، اس نقطے پر بھی ایک بحث ہے، چونکہ یہ بھی ایک رفع اختلاف کے موارد میں شاثر نے فقہ کے شعبے میں کہا تھا نا، خطبے میں کہ میں نے جو پہلے فروع میں پھر جو ہے اصول میں رفع اختلاف کروں گا فرمایا، تو یہ قرآن آیا حادث ہے یا قدیم ہے، اس میں بھی مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ کچھ مسلمانوں میں سے جو ہے کچھ اس بات کے قائل سنت زیادہ تر اس بات کے قائل ہے کہ قرآن قدیم ہے۔ التشیع کا مجموعہ عقیدہ جو ہے یہ کہ قرآن حادث ہے۔ اصول عشرہ ہادی کتاب ہادی اشر جو علامہ شعبائی کا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے قرآن حادث ہے، اس پر دلیل آیا ہے۔ تو شاشد علیہ رحمہ اس میں کافی مسلمانوں میں رضا علیہ السلام سے سوال بھی ہوا ہے اس موضوع پر، جہاں تک میں نے پڑھا ہے امام سے سوالات و مولا جو ہے آیا قرآن حادث سے قدیم ہے، اس سلسلے میں آپ ہمیں رہنمائی کریں۔ وہاں امام نے چونکہ ہمیں جہاں تک سمجھ میں آتا ہے سائل ان کی ذہانت کو دیکھ کر ان کے فہم کو دیکھ امام نے ایک سادہ الفاظ میں جواب دے دی۔ امام نے فرمایا بھائی خدا نے تمہیں مکلف جس چیز کا نہیں بنایا ہے اس کے بارے میں تم لوگ کیوں سوال کرتے ہو؟ خدا نے ہمیں مکلف اس بات کا بنایا کہ تم کہ قرآن پاک کو اللہ کی کتاب سمجھے، کتاب ہدایت سمجھے۔ بھائی بسم اللہ سے سین الناس تک جی اللہ کی کتاب، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ہمارے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تعریفات نہیں ہے۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ مثلا ہم کہ اس کتاب کو دل و جان سے اس پر ایمان لاؤ، کتاب پر اللہ کی کتاب ہونے پر عمل کرو، اس مقصد کا اللہ نے کتاب نازل فرمایا ہے۔ تمہیں اس میں یہ جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آئی ہے حادث ہونے کے لحاظ سے ہم اعتقاد رکھوں یا قدیم ہونے کے لحاظ سے اعتقاد رکھوں۔ پھر جو حادث کا اعتقاد رکھے وہ قدیم والوں کو کافر ملحد کا ہے، جو قدیم والے حادث والوں کو ملحد زندگی کرے، اس پر مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ خدا نے ہمیں اس میں تمہیں اس باب میں مکلف ہی نہیں بنائے، نہ حادث ہونے کے لحاظ سے نیت عقیدہ رکھنے کا تمہیں واجب قرار دیا ہے، نہ قدیم ہونے کے لحاظ سے تمہیں جو ہے اس چیز کا پابند بنائی۔ اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم من اللہ قد جاءکم شفاء، قرآن کے 4 صفت ہے، یا ان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب بھی ہے مومنین کے لیے، تو جو فرمایا شفا ہے یہ کتاب، ہدایت ہے یہ کتاب، رحمت ہے یہ کتاب۔ یہ سارے ان زاویوں سے اللہ نے خود قرآن کے بارے میں جو صفات بیان کیا ہے اس زاویے سے مانو، اس زاویے سے قرآن پر ایمان رکھو۔ اور حدیث اور اس جھگڑے میں کافی مسلمانوں میں اس پر فتنہ ہوا ہے، بہت زیادہ جھگڑا فساد قتل غلط ہوا ہے اس موضوع پر بھی، آیا قرآن حدیث ہے یا قدیم ہے۔ تو شاہ علیہ رحمہ اس باب میں بھی آپ نے فرمایا، آپ نے بہترین رائے حل پیش کیا ہے، اور فرمایا بھائی یہ حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان اختلافات کا شکار ہوا ہے، ورنہ یہ کوئی اختلافی موضوع نہیں تھا۔ آپ بتا دیں قرآن ایک زاویے سے حدیث بھی ہے اور ایک زاویے سے قدیم بھی ہے۔ یہ نہیں صرف قدیم میں حادث نہیں، صرف حادث قدیم نہیں، ایسا ہے نہیں ہے۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس کا مختلف زاویے سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک زاویے سے دیکھیں تو قدیم بنے گا، دوسرے زاویے سے دیکھیں تو حادث بنے گا، اس میں دونوں زاویہ صفات موجود ہے۔ لہٰذا اس کو ایشو بنا کے مسلمانوں کو ہمارا لڑنا جڑنا پر میں کو دشمن سمجھ کے یہ فتنے کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس میں بھی بہترین رائے حل فرمائیں۔ تو فرما رہے ہیں وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ، فرماتے ہیں واجب ہے تجھ پر کہ تو اعتقاد رکھے، ان القرآن بے شک قرآن مجید و تورات اور تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور کوہ طور پر آپ 40 دن اللہ کی عبادت پہ لیا، پھر 40واں دن آپ کو اللہ نے یہ تورات کتاب پورا مجموعاً اس کی تحتیاں آسمان سے لکھ کے آیا آپ کے حوالے کے، والانجیل اور جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے انجیل، والزبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ یہ سارے جو مشخص ہے، والصحف کلھا،
اور تمام آسمانی صحیفے کتابیں، ہاں جی، تمام آسمانی مقدس اوراق صحیفے کتابیں، جیسے قرآن میں ہوتا ہے صحف ابراہیم، ہاں یہ تو قرآن میں ذکر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ملتے ہیں، اس میں امام فرمایا طالباً اللہ تعالیٰ نے 120 صحیفے نازل فرمائے مختلف انبیاء پہ، لیکن اب وہ سب ابھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ 3 کتابیں جو ہے جو ابھی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ان میں بھی جو ہے تورات، انجیل، زبور میں بھی ان کے علماء نے تحریفات کیا، جیسے اللہ نے نازل کیا ویسے محفوظ وہ نہیں رکھ سکا۔ لیکن یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جو اللہ نے جیسے بھیجا ہے ویسے محفوظ ہے، اس میں ایک نقطہ آگے پیچھے نہیں ہے، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہے۔ ہاں جی، بائے بسم اللہ سے سینے ناز تک جیسے اللہ نے بھیجا ہے ویسے محفوظ ہے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی لائبریریوں میں جاؤ، قرآن کے قدیم سے قدیم نسخے لاؤ، قرآن کے مختلف ملکوں میں چھاپے ہوئے یا لکھے ہوئے قلمی نسخے لاؤ، سب ایک جیسا ہے، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ کتنے مالوی جو ہے عیسائی یا کوئی یہودی دانشمند کو، انہوں نے اس بات پر قرآن میں تضاد نکالنے کے لیے، قرآن کے نسخوں میں تضاد نکالنے بندے کو معمور کیا، ہاں اس کو کام پہ لائے تم قرآن مختلف نسخوں میں تحقیق کرو، جو قدیم سے قدیم تر زمانے میں لکھی ہوئی قرآنی نسخے، مختلف ملکوں میں لکھے ہوئے قرآنی نسخے، شابی نسخے، قلمی نسخے، ان کا آپس میں موازنہ کر کے یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوگا، کسی نسخے میں کوئی بات ہوگی دوسرے میں نہیں ہوگا، دوسرے میں ہوگا تیسرے میں نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم قرآن کی یہ ثابت کریں گے قرآن خدا کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں مطالب میں اختلاف ہے، کسی میں یہ بات ہے، کسی میں وہ بات ہے، کسی میں یہ نہیں، کسی میں وہ نہیں۔ جیسے تورات انجیل کے نسخوں میں فرق ہے، قرآن کے نسخوں میں بھی فرق ہے، وہ یہ بات ثابت کرنے بندے کو کام پہ لگائی، دانشمند کا اپنے خوب سرمایہ دے کر۔ اس بیچارے نے بھی بہت محنت کیا، دنیا کے کونے کونے میں جا کے، لائبریریوں میں جا کے، ہاں جی، مختلف قرنوں میں لکھے ہوئے قرآن، مختلف ملکوں میں لکھے ہوئے قرآن، سب کو اس نے مطالعہ کیا کہ ہاں بھائی کوئی اختلاف، آج سے 14 سال پہلے کا لکھا ہوا قرآن اور آج کا قرآن کوئی فرق نہیں۔ امریکہ میں لکھی ہوئی قرآن اور ادھر پاکستان ہندوستان میں لکھی ہوئی قرآن کوئی اختلاف نہیں، مشرق زمین میں لکھی ہوئی قرآن، مغرب زمین میں لکھی ہوئی قرآن موازنہ کیا کوئی نہیں، قلمی نسخہ مختلف موازنہ کیا کوئی فرق نہیں، چھاوی نسخوں کا موازنہ کیا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ دیکھ کر پھر کہتے ہیں وہ حیران ہو گیا، یار جو ہے مجھے تو اس میں سے خامی نکالنے کے لیے کہا تھا، میں نے جب یہ مقایسہ کیا تو میں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے کسی نسخے میں بھی، کسی بھی زاویے سے اس کو یقین ہوگا یہ واقعہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ضرور ہماری ذات ہی اس کا محافظ ہے۔ اس آیت کے اس کو ثبوت قرآن کے جب تحقیق کیا تو اس کو مل گیا، جیسے اللہ نے فرمایا میں اس کا محافظ ہوں، اور واقعاً جب اللہ محافظ ہے تو اس میں آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا، ہاں جی، لہٰذا جو ہے اس نے دیکھا بھائی کوئی فرق نہیں، تو اس کو یقین ہو گیا یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اور مسلمان ہو گیا اور قرآن کا خادم بن گیا پھر، ٹھیک ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی واقع تو یہ مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی عظیم کتاب ہمارے ہے۔ اب ہم اس پر نشر نہ کریں، اس کی تعلیمات کو عام نہ کریں، اس کے لیے سرمایہ خرچ نہ کریں ہمارے حکومتیں، ہاں جی، اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش نہ کریں، خود عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے ملک کے نظام اس مقدس کتاب کی روشنی میں بنانے کی کوشش نہ کریں تو ہم بدبخت ہے، تو ہم مسلمان بدبخت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے تو ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا، جو کسی اور قوم کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے وہ محروم ہے۔ تو شاہ سے اللہ فرماتے ہیں وہ جو واجب ہے یہ کہ تم اعتقاد رکھے ان القرآن بیشک قرآن پاک و تورات اور تورات اور جو حضرت موسیٰ پر نازل، انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل، و زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل، و صحف کلہ اور تمام آسمانی صحیفے، صحف یعنی ویسے پاک اوراق کے معنی میں، مقدس اوراق کے معنی میں مراد اللہ نے آسمان سے جو مختلف چھوٹے بڑے کتابیں بھیجا ہے، وہ انسانی ہدایت کے انبیاء علیہ السلام کے قلب انور پہ یا فرشتوں کے توسط سے ان کو صحیفے سے تعبیر کیا، پاک اوراق، کیونکہ اس میں پاک مطالب لکھا ہوا انسانی ہدایت کے لیے۔ فرمایا یہ سب جو ہے کیا ہے، کلھا، یہ چاروں کتاب اور تمام صحیفے کلام اللہ، یہ سب اللہ کا کلام ہے، یہ سب اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود فرمایا ہوا ہے، اللہ نے اللہ کا کلام ہے، کسی اور مخلوق کا کلام ہے نہیں، اللہ کا اپنا کلام ہے، اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچا دیا، ہاں جی۔ وہ ایک تو یہ ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو جو ہے، ہاں جی، اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے، یہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کتاب ہے۔
یہ ہمارا پختہ عزم ہے. ہاں جی ارادہ. یہ تمام کتابیں بھی اللہ کی طرف بھیجا ہوا ہے، اور آدم سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا یہ تمام انبیاء بھی اللہ نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نبی بنا کے، کسی کو رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ سب بھی اللہ کے. لہٰذا ہم آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ سب انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا. اور یہ تمام آسمانی کتابیں بھی، تمام یہ 4 مشہور کتابیں پر جتنے بھی صحیفے اللہ نے بھیجا ہے اور سب کے سب کلام اللہ ہے. اس بات پر بھی ہمیں اعتقاد ہے. ہاں جی. جبکہ دوسرے جیسے یہود ہیں وہ توراۃ انجیل کو نہیں مانتے ہیں، اور ادھر قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، اور دو اولو العزم نبی حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ دونوں کو نہیں مانتے. عیسائی جو ہیں اس سے پہلے کے انبیاء کو، کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ جو خاتم الانبیاء ہے، اکمل الانبیاء، اشرف الانبیاء ہے، ہاں جی، اس ہستی کو آپ آپ کی رسالت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور آپ پر جو عظیم کتاب قرآن پاک نازل ہو اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں. یہ لوگ دو، ایک آخری نبی، ایک اولو العزم نبی، اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور آخری آسمانی کتاب پر بھی ایمان نہیں. لہٰذا ان سب کی ایمانیت ناقص ہے. ان کی ایمانیت میں ہاں جی نقص ہے، خامی ہے. ان کی ایمانیت مکمل نہیں ہے، اور نہ انہوں نے اپنے جو دین بنا لیا اس طرح کی نفسیات وہ بھی کامل نہیں ہے اس میں نہیں. کیونکہ اللہ کی اس عظیم کتاب جو ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے اور 100% اللہ کی طرف سے ہے، اس کو یہ لوگ نہیں مانتے، ہے نا. اللہ کی طرف سے ہونے کا دلیل کیا ہے؟ قرآن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ایک تو کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی ہونے کا قرآن معجزہ ہے. دوسرا یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہونے کا بھی دلیل ہے. قرآن خود دلیل ہے. وہ کیسے ہے؟ قرآن میں اللہ نے 4 جگہوں پر چیلنج دے دیا. ایک چیلنج یہ دیا، بھائی تمہیں اس کتاب میں شک دے، خواہ تمہیں کتاب میں سے اس جیسی اور کتاب لے آؤ. حالانکہ عرب کا دور ہے. ہاں ان کے نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان پڑھ ہیں ان کے نظر میں. ہاں کیونکہ آپ نے کسی انسان سے ایک حرف بھی نہیں سیکھا. اس زمانے میں جو مکتب و مدرسہ تھا ان میں آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز سے نہیں پڑھا تھا. تو ایسے ہستی کے توسط سے قرآن جیسا عظیم کتاب جس کے سامنے تمام فصحاء اور بلغائے عرب اس جیسی کتاب لانے سے عاجز ہے. اگر یہ پیغمبر کی اپنی طرف سے ہوتی تو یقیناً لا سکنا چاہیے تھا. تو ایک آدمی نہ لا سکے تو 5-10 مل کے تو ضرور لا سکنا چاہیے تھا نا، نہیں لا سکا. تو اس لیے جو ہے اللہ نے فرمایا اس جیسی کتاب لاؤ، نہیں لا سکا. پھر کہا کم کر کے خواہ تو بھی 10 سور مثلی، قرآن جیسی 10 سوریں لے آؤ، مطلب آخری چھوٹے صورتیں ہیں، وہ بھی نہیں لا سکا. پھر آخر میں جو فرمایا 1 سورہ لے، خواہ تو بھی صورت میں مثلی، 1 سورہ لے جاؤ قرآن جیسی یا محمد جیسی شخص ہے، ہاں جی قرآن جیسی ایک سورہ لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکا. پھر سورہ یہ قلم میں فرمایا خواہ بھی حدیث مثلی، قرآن جیسے ایک بات لے کے آ جاؤ، ہاں ایک کامل جملہ لے کے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکا. تو اب جو ہے اگر یہ انسانوں کی طرف سے ہوتا تو کتنا ہی جو ہے جامع اور کتاب کیوں نہ ہو، ایک آدمی اگر مقابلہ نہ کر سکے تو پورا ایک ہاں جو ایک کمیٹی، ایک تنظیم، ایک گروپ قابل لوگوں کے اجتماع سب مل کر تو اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں. ہاں جی. تو لہٰذا نہیں لا سکا. تو یہ اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ وہ لوگ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کوئی ہو سکتا ہے یہ اشکال کرے بھائی شاید لایا ہو اس زمانے میں، شاید اگر لا سکتا تو یہ جنگیں کہاں سے ہوتی، ہے نا. پھر تو اہل کتاب یہود کے ساتھ بھی، مشرکین کے ساتھ بھی، مشرکین کے ساتھ جنگ بدر ہوا، جنگ ہے ہاں جی احد ہوا، خندق ہوا، یہ ساری جنگیں کیوں ہو گئی؟ اگر وہ لا سکتا تو قرآن جیسی کتاب لے کے آتا ہے، 1 سورہ لے کے آتا ہے، 10 سورہ لے کے آتا ہے، یہ لے لو. اس زمانے میں فصاحت و بلاغت جمع ہو جاتا ہے. ہاں جی. اور وہ کیا ہے، دیکھو یہ ہم نے یہ سورہ بنا کے لایا قرآن کے بالکل برابر ہے. فصاحت و بلاغت کے تمام رموزات ہم نے جو بنا کے لایا اس میں جمع ہے. اور پیغمبر کو خاموش ہونا پڑتا، پیغمبر کی رسالت جو ہے وہاں سے رک جاتا، لیکن نہیں لا سکا. نہ لا سکنے کی وجہ سے اب وہ اس سے مشکل یا آسان کام تھا نا. اسے کتاب لے کے آئے، پیغمبر کو خاموش کر دیں، ختم، پیغمبر کی تبلیغ رک جاتا. نہیں لا سکے وہ جہاں پہ آیا، ورنہ آسان کام کر کے مشکل کام کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا. اس لیے جہاں پہ آیا جنگ بدر، خندق، یہ ساری جنگیں کیوں لڑا؟ یہود نے بھی یہ ساری جنگیں، بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی نفیر، خیبر کی جنگیں، یہ سارے کیوں ہوا؟ لیکن وہ بھی حالانکہ ان میں بڑے بڑے عالم بھی تھے، ہے نا، اہل کتاب کے تورات انجیل کے، لیکن نہیں لا سکا. اس لیے جہاں پہ آئے گا ورنہ قرآن کے چیلنج وہ قبول کر لیتا، ٹھیک ہے ہم لاتے ہیں، لایا، فصاحت و بلاغت نے فیصلہ کیا، ہاں یہ تو بالکل قرآن کی فصاحت کے برابر ہے، ہاں جی. تو خاموش ہو جاتا، اسلام کی تبلیغ ختم ہو جاتا. پیغمبری ثابت نہ ہوتا، جو کہ جیسا دوسرے بھی لائے نا تو معجزہ تو نہیں ہو نا.
لیکن نہیں کر سکے، اس لیے وہ جہاں پہ آیا تھا۔ ان کا قرآن کے مثل کتاب نہ لا سکنا، ہاں جی، ایک نہیں لا سکا ہے، 10 سورہ بھی نہیں لا سکا، ایک سورہ بھی نہیں لا سکا، ایک آیت بھی نہیں لا سکا، ان سب کی واضح دلیل یہ ہے کہ وہ جہاں پہ آیا۔ اور اللہ ساتھ یہ لاکھ سچوں کی نوبت ہی نہ دنے پیغمبر خاموش ہو جاتا ہے، تو نہ پیغمبر کی پیغمبری ثابت ہوتا ہے، نہ قرآن کا آسمانی کتاب ہونا ثابت ہو جاتا ہے، لیکن نہیں لا سکا، ہاں ایمان کی توفیق انہیں نہیں ہوئی، اور اس لیے انہوں نے جہاں پہ آ گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن جو ہے ایسی عظیم کتاب ہمارے ہاتھوں میں، ہمیں اس کا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ آگے مزید اللہ نے فرمایا یہ سب جو ہے، یہ سب کلھا کلام اللہ، سب اللہ کا کلام ہے۔ والقرآن، پھر قرآن مجید، باقی صحیفوں پر تورات، انجیل، زبور اور باقی تمام صحف آسمانی پر قرآن مجید کو والقرآن باللفظ، الفاظ کے لحاظ سے بھی، والمعنی کے لحاظ سے بھی، اس کے اندر جو مطالب ہے، معارف، اس لحاظ سے دونوں زاویے سے قرآن پاک کو امتیاز، قرآن کو امتیاز حاصل ہے، برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، من سائر الکتب السماویہ، تمام آسمانی کتابوں پر، سائر یعنی تمام کتب آسمانی کتابوں پر، تو تورات، انجیل، زبور آسمانی کتب ہے، صحف ابراہیم اور باقی تمام صحیفے آسمانی کتابیں ہیں، ان سب پر قرآن پاک کو فوقیت حاصل ہے، ہاں جی، امتیاز، برتری حاصل ہے، اور فاق علیہ، اور ان سب پر قرآن کو فوقیت حاصل ہے، ان سب سے ممتاز بھی لفظ معنی کے لحاظ سے، لفظ معنی کے لحاظ سے، لیکن فصاحت و بلاغت کے جس عروج پر قرآن ہے، ان آسمانی کتابوں میں سے کوئی بھی اس عروج پہ نہیں ہے، اور ان آسمانی کتابوں میں سے کوئی بھی اس نبی کی جو ہے معجزہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نبی کے معجزہ، اسلام کی معجزہ ہے، ہاں جی، اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل خود ہے قرآن نے، قرآن میں یہ چیلنج موجود ہے، چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا، تو لہٰذا قرآن جو ہے، اور قرآن میں اتنی 1400 سال گزارنے کے باوجود اس میں ہاں جی ایک لفظ آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکا، اور جب کہ آسمانی دوسری کتابیں خود مانتے ہیں، یہود نصارہ، نہ ان کے تورات محفوظ ہے، نہ ان کے انجیل محفوظ ہے، ان کا سیم ٹو سیم وہ تورات کا نسخہ جو آتے موسیٰ پر نازل ہوا ہے یا عیسیٰ پر نازل ہوا، ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے، اس میں بہت رد بدل ہو گیا۔ ابھی بھی عیسائیت کے پاس 4 نازل ہے، اور ان کے اندر مطالب میں اختلاف ہے، ہاں جی، تو اس لیے معلوم ہوا ان میں تو محفوظ نہیں ہے، اور ان کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری بھی نہیں اٹھائی، لیکن قرآن کو فوقیت اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھایا بھی، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اس وجہ سے 1400 سال گزر گیا، ابھی تک اس کی جو ہے قرآن میں ایک لفظ آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکا اور نہیں ہوا۔ تو لہٰذا قرآن اور باقی اس کے اندر جو مطالب ہے، معارف ہے، اور دوسرے جو آسمانی کتابیں ان کو ساتھ مقایسہ کریں تو پتہ چل جائے گا قرآن میں کتنے بلند مطالب ہے، قیامت تک آنے والے مسائل، ہاں جی، جدید سائنسی مسائل اور جدید جو ہے تمام علوم پر اس میں مختلف تعلیمات اور اشارات موجود، تو وہ اس حد تک ان کتابوں میں سے کسی میں نہیں ہے، اس میں اپنے وقت کے لحاظ سے ان کے مسائل ذکر ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کو لفظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے باقی تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے، وفاق علیہ۔ لہٰذا ہمارے دور کے جو ہے نا ایک مسلمان ہونے کے باوجود ایک بخشی اولیاء کرام کی طرف سے، ہاں جی، جس مسئلہ کی تعلیمات اولیاء کرام سے ثابت ہے، ید انبیاء ثابت ہے، اس کے ماننے والے جو ہے کالج یونیورسٹی کے طالب علم، جس طرح ہم سنتے ہیں کوئی مادیت کی طرف جا رہے ہیں، کوئی حتی اسلام کی منکر ہو رہے ہیں، کوئی نعوذ باللہ خدا تک پہ پہنچ جاتے ہیں انکار میں، افسوس کہ وہ لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن جیسے عظیم کتاب آپ کے ہوتے ہاتھ میں ہوتے ہوئے آپ اس کتاب سے متمسک نہیں ہو رہے، اور آپ دنیا کی ساری کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، ہاں، جن کی کوئی سند نہیں ہے، جن کے حقانیت کی کوئی سند، ان میں کتنے وہمیات ہیں، کتنے واہیات ہیں، کتنے غیر حقیقی مطالب ہیں وہ، ہاں جی، پھر بھی آپ ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، ان کتابوں سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، ان کتابوں سے آپ اپنے دماغ کو جو ہے غیر الہی مطالب سے اپنے دماغ میں بوسے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ 100% حق، سچ اور حقیقت پر مبنی کتاب، جس کے شروع میں بھی اللہ نے ذال کل کتاب لا رہے ہوا ہے، پھر کتاب میں کے اندر جتنے بھی معارف ہے، جس طرح اس کے بعد بسم اللہ سے سین ناس تک اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ایسے اس کے اندر جتنے مطالب ہے، معارف ہے، حقائق ہے، علمی ہے، ہاں جی، اور انبیاء علیہ السلام کی سابقہ انبیاء کے واقعات ہیں، اور قیامت کی خبریں ہیں، زمین سے لے کر عرش فرش تک کے تمام معارف ہیں، وہ سب جو ہے ہاں جی اس مقدس کتاب میں موجود ہے۔ اور لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب سچ ہے، اس کے اندر جو کچھ مطالب، معارف اور حقائق سب سچ ہے، حق ہے، جیسے فرمایا ہے ویسے ہے،
ویسے ہوگا، اگر مستقبل کی خبریں ہیں تو ویسے ہوگا، اگر گزشتہ خبریں ہیں جیسے تھا، حال کی خبریں ہیں تو ایسا ہوتا جائے گا۔ لہذا ایسی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہوئے اس سے متمسک نہ ہونا، اس سے فیضیاب نہ ہونا، اس کے ارد گرد اپنے مطالعات کو کرنے سب سے پہلے ہوئے ہماری نئی نسل کو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھے اساتذہ سے جو قرآن سمجھے ہوئے لوگ ہیں، علماء اسلام سے، ان سے پڑھیں جو قرآن کو کم و بیش صحیح سمجھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے تعلیم کو، دوسرے نظریات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اتنا مشکل پیش ہے نہیں ہوگا۔ آپ اپنے دین کو پڑھتے ہی نہیں، اپنے قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، قرآن کے بارے میں آپ سے حدیث پاک کا پتہ نہیں ہے، قرآنی تعلیمات خدا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اور ان باتوں میں کتنی وزن ہے ان کو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی حضول ساری کتابیں جن کی کوئی سند خدا کی طرف سے نہیں ہے، نہ دنیا کے تمام دانشمندوں کی طرف کوئی سند ہے، ان کو آپ بیس بنا کے ان کی بنیاد پر اپنے اندر جو ہے غیر الہی سوچوں کو پنپنے دیتا ہے، ان کو آگے بڑھنے دیتا ہے، اور اس کے مطابق خود کو اللہ کے اس مقدس دین سے اور قرآن جیسے عظیم کتاب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اس سے دور ہونے سے بڑی افسوس کا مقام کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن جیسی کتاب ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا تو پھر بھی آپ کے ایک گنجائش تھا، قرآن جیسی برحق کتاب جو جس کے حقانیت کی سینکڑوں دلیل اسی کتاب کے اندر موجود ہے، موجود ہوتے ہوئے آپ قرآن سے دور دوسرے نظریات کی طرف چلا جانا، یہ بدبختی کے انتہا ہے۔ ان جوانوں کو، ان طالب علموں کو، خاص یونیورسٹی کے، انہیں ابھی بھی وقت ہے، وہ سوچیں اور قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن ہی سے جو ہے نظریات کو حاصل کریں۔ آج کے 10 میرے علم میں یہاں تک آ گیا۔